وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ملک پاکستان کے اندر عام انتخابات قریب ہیں اور اگلے جمعہ سے قبل انشاءاللہ ہو چکے ہوں گے، تو عوام الناس کے اوپر چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر ایک فرد کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو جدید زمانہ ہے یہ عوام الناس یا عوام کے ذریعے سے، اس کی طاقت کے ذریعے سے اپنا حق لینے کا ہے، اپنے حقوق کو لینے کا ہے۔ تو نظام ایک ایسا ہے کہ اس نے ہر ایک شخص کو یہ آزادی دی ہے، یہ خود مختاری دی ہے کہ وہ اپنی رائے قائم کر کے اس کے ذریعے سے اپنے لیے کوئی حکمران منتخب کر سکے، جس کے حق میں وہ سمجھتا ہے وہ اس کے حق میں اپنی شہادت دے سکے، اپنی گواہی دے سکے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر فرد اتنا ایجوکیٹڈ ہو، ویل انفارمڈ ہو کہ قرآن و سنہ کی مبادیات اس کے بارے میں کیا ہے، میری ذاتی ذمہ داری کیا ہے، اگر یہاں پر میں نے خطا کھائی تو اس کا خمیازہ مجھے کیا بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے جس کو اپنا وکیل بنایا، جس کو اپنے لیے امین بنایا، جس کے حق میں آپ نے گواہی دے دی، اب اس کے بعد اس کے ہر ایک عمل کے اندر آپ شریک ہوں گے کسی نہ کسی درجے میں۔ اگر جس پر آپ نے اعتماد رکھا ہے، آپ کا جو معتمد ہے، اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے تو آپ کو اس کی نیکیوں میں حصہ ملے گا، اگر برا عمل کرتا ہے، چوری ہے، ظلم ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا ہے، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال لیں، تو ہر ایک عمل کے اندر اس کے گناہوں میں بھی آپ کا اتنا حصہ پڑتا چلا جائے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے سورۃ النساء کی، مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا، جس نے کسی کے لیے خیر اور اچھی سفارش کر دی، یکن لہ نصیب منھا، تو اس کی نیکی کے اندر اس کا حصہ ہوگا۔ مَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، لیکن جس نے کوئی برائی کی سفارش کر دی، فرمایا کہ یکن لہ کفل منھا، اس کا اس میں بھی حصہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ چونکہ میرا شناختی کارڈ بن چکا ہے تو ملک پاکستان کے آئین کے تناظر میں اور اس کی روشنی میں مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ووٹ ڈال سکوں۔ یہ بالکل ابتدائی سی ایک بات ہے، بالکل چھوٹی بنیاد ہے کہ محض شناختی کارڈ کی بنیاد پر ایک شخص ویل انفارمڈ نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں، ملک کے آئین کا اس کو نہیں پتا، حکمران کی ذمہ داریوں کو اس کو نہیں پتا، ذاتی حقوق کیا ہیں اس کو نہیں پتا، بین الاقوامی پرسپیکٹو کیا ہے، ملک کی ساکھ کیا ہے، شناخت کیا ہے، اس کو ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ اب جب اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کا کوئی پرسنل پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ اپنا ایمان بیچے گا، اپنی گواہی بیچے گا، کہیں شہادت زور کا مرتکب ہوگا، کہیں کتمان شہادت کا مرتکب ہوگا، اور یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں قدم الخروج قبل الولوج، کسی جگہ پہ داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا راستہ پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ آپ کو جب کسی چیز کا اینڈ پہلے سے آپ سوچ کے رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ابتدا کرنا، آپ پورا ایک اچھا فیصلے کے ساتھ ابتدا کریں گے، بگننگ ود دا اینڈ ان مائنڈ، اینڈ ان مائنڈ کو سامنے رکھ کے آپ بگن کریں کسی چیز کو، تو یہ ایک نئی بگننگ ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو اسلامی جمہوریہ نظام ہے، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا، قرآن و سنت کی روشنی میں ہر ایک فرد کو کم از کم اس کی مبادیات کا پتہ ہونا چاہیے، کم از کم ہر ایک فرد کو۔ فرمایا پچھلے جو گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں رکھی۔ سب سے پہلی بات یہ رکھی کہ سیاست کہتے کس کو ہیں، اس کا میننگ کیا ہے۔ سیاست شروع سے لے کے اینڈ تک وہ سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے، جس سے آپ کو جتنی خیر کی توقع ہے آپ اس کا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ کو سارے کے ساروں کے اندر شر ہی نظر آتا ہے تو جس میں کم شر ہے اس کا ساتھ دیجیے۔ 2 گڑھے ہوں اور ان کے اندر ہر حال میں گرنا ہی گرنا ہے تو انسان چھوٹے گڑھے میں گرنا پسند کرے گا نا۔ تو سیاست کہتے ہیں خیر خواہی کو، جس میں آپ کو خیر کا پہلو زیادہ نظر آتا ہے آپ اس کا ساتھ دیجیے۔ اسی کو سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے اور یہی مدنی سیاست ہے کہ آپ ہمیشہ خیر کا ساتھ دیں، اور سیاست کا مفہوم بھی یہی ہے۔ اور سیاستدان اصل میں وہی ہے
کہ جو عوام کی خیر خواہی کے لیے اپنا ہر ایک کام کرتا ہے، جو ذمہ داری لیتا ہے۔ دوسری بات جو ہم نے گزشتہ جمعہ سے سیکھی وہ یہ تھا کہ عہدے کی جو طلب ہے اس کا کیا حکم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ شریعت کے اندر یہ قابل ستائش نہیں ہے کوئی شخص اپنے آپ کو خام خاص لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرے، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ بھئی تم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بنا دیا گیا ہے عوام کو ایک بت کا تصور دے دیا گیا ہے کہ عوام یہ کر دے گی، عوام وہ کر دے گی، بھئی اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اقتدار کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو عوام الناس کے جو نمائندے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کو امانت ملتی ہے اور وہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت میں یہ قابل مدح نہیں ہے۔ ہاں اگر ویکیوم کریٹ ہو جائے اور وہ عوام الناس کی یا قوم کی بنیادی ذمہ داری بن جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سامنے لے کے آئیں، اپنی صلاحیتیں عوام الناس کی فلاح و بہبود میں لگائیں۔ میں نے اس کی مثال بھی دی تھی سورہ یوسف سے، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی خود سے خدمات پیش کی بادشاہ کے سامنے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، کوئی حرج نہیں، آپ کے پاس ایک سکل ہے، آپ عوام الناس کی خدمت کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ، یو کین آفر یور سروسز، تو آپ کریں وہ، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو یہ ایک طرح سے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ایک طرح کی بے وفائی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی ہے، ناشکری بھی ہے کہ اللہ نے ایک صلاحیت آپ کو دی ہے، آپ اس کو ایکسرسائز نہیں کر رہے، اور اس صلاحیت کا شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی اٹھائیں اور عوام الناس بھی، لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تیسری چیز جو گزشتہ جمعہ ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ووٹ کی 4 حیثیتیں۔ ووٹ ایک تو قومی ذمہ داری ہے، ووٹ جو ہے وہ امانت ہے اور آپ نے کسی نہ کسی امین کے سپرد کرنی ہے، بے ایمان کے سپرد نہیں کرنی۔ ووٹ جو ہے ایک شہادت ہے، گواہی ہے، گواہی ظاہرہ کریڈیبل جو آدمی ہوگا تو آپ اسی کے حق میں اپنی گواہی دیں گے، شہادت ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک وکالت ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو اپنی طرف سے وکیل بنا رہے ہیں۔ انسان وکیل اسی کو بناتا ہے جو معتمد ہوتا ہے اور جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ووٹ کی مختلف جو ہیں وہ حیثیتیں ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن سنت کی روشنی میں حکومت یا حکمران اور عوام الناس یا رعایا، ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے، قرآن سنت اس تعلق کو کس روشنی کے ساتھ دیکھتی ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام الناس کے بیچ میں، یا جن کو وہ ایک حکومت یا ایک پاور سپرد کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے حکمران بنیں۔ اس کا ایک پیورلی ایک شرعی پہلو ہے، غیر مرئی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تم پر حکمران ہیں، جیسے تم اعمال اوپر آسمان پر بھیجو گے تو ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوں گے۔ ظاہر ہے حکمران تمہیں میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے۔ اگر عوام الناس کے اندر دیانتداری موجود ہے، ویلیوز موجود ہیں، اقدار موجود ہے، اچھے کردار کے لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، کثرت سے سچ بولنے والے موجود ہیں، دیانتدار لوگ موجود ہیں اور اچھے پرامن لوگ موجود ہیں، تو ان میں سے ایسے لوگ ہی چن کر کے سامنے آئیں گے کہ جن کے اندر یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوں گے اور وہ عوام الناس کو ڈلیور بھی اچھا کریں گے۔ لیکن عوام الناس کے اندر کثرت کے ساتھ بے ایمان لوگ موجود ہیں، موقع پرست لوگ موجود ہیں، وفات پرست لوگ موجود ہیں، جھوٹ ان کی گھٹی کے اندر ہے، راشی رشوت خور لوگ موجود ہیں کہ جن کی زبانوں پہ ہر وقت ہونٹ ہلاتے ہیں جھوٹ نکلتا ہے، ہونٹ ہلاتے ہیں جھوٹی گواہی نکلتی ہے، اور وہ کام کاروبار کرتے ہوئے ان کی زبان پہ جو ہے وہ ہر وقت یہ جملہ آتا ہے کہ یار جھوٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ اس قدر جب عوام الناس میں سے ہر ایک شخص کی تربیت خراب ہو جائے تو ظاہر اب اس میں سے کیسے لوگ اٹھیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز تو نہیں اٹھیں گے، اس میں سے صلاح الدین ایوبی تو سامنے نہیں آئیں گے، اس میں سے غزنوی اور غوری تو سامنے نہیں آئیں گے، اس میں سے عمر بن خطاب تو نکل کر کے نہیں آئے گا۔